صحیحین میں حضرت ابن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور اجر کی امید میں، ایمان کی حالت میں اجر کی امید میں روزہ رکھا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت کے اندر روزہ داروں کے لیے ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اور اعلان ہوگا کہ این الصائمون، روزہ دار کہاں ہیں؟ تو روزہ دار کھڑے ہوں گے اپنے شان کے مطابق، اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے، اور فرمایا کہ روزہ داروں کے علاوہ اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ فَإِذَا دَخَلُوا اُغْلِقْ فَلَمْ يَدْخُلْ أَحَدٌ، جب وہ روزہ دار داخل ہوں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، کوئی بھی اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح روزہ داروں کی شان دیکھیں کہ اس روزے کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یعنی یہ اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے، تشریفی اعزازی نسبت ہے، یعنی ویسے بھی اللہ تعالیٰ سارے اعمال کا اجر خود ہی دیتے ہیں، لیکن روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے ہر عمل کا بدلہ اس کو ملتا ہے مگر روزہ، فرمایا فَإِنَّهُ لِي، روزہ تو انسان میرے لیے رکھتا ہے، اس لیے روزے کا بدلہ ہی میں دوں گا۔ اور آگے فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ تو ڈھال ہے، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، جب کسی کا روزہ ہو تو پھر فضول باتوں سے، منہ سے فضول باتیں نہ بکے اور گندی باتیں نہ کرے، بے حیائی کی باتیں نہ کرے۔ فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اگر کوئی لڑائی پر ہی اتر آئے، لڑنا ہی چاہتا ہے تو آپ کہہ دو بھائی میرا روزہ، میں نہیں لڑ سکتا آپ سے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، روزہ دار کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب اس روایت میں یہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خود بدلہ دوں گا، مطلب یہ کہ روزے دار کا جو بدلہ ہے وہ کوئی دے ہی نہیں سکتا، بلکہ میں دوں گا، اور میں اپنی شان سے دوں گا۔ جب اللہ اپنی شان سے روزے کا بدلہ دیں گے، وہ کتنا ہوگا، کیا ہوگا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ بنی آدم کے ہر عمل کا بدلہ 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے، جتنے اخلاص سے اس نے کیا ہوگا، لیکن فرمایا روزہ نہیں، روزے کا بدلہ تو میں ہی دوں گا، اس کا بدلہ کسی پیمانے میں، کسی عدد میں محصور اور معدود نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اپنی شہوتیں اور اپنی خواہشات وہ میرے لیے قربان کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے بہت سے فضائل رکھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل بیان کیے ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دے، اور ہم روزہ رکھیں، روزے کے آداب کو ملحوظ رکھیں، روزے کو جن باتوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، خراب ہوتا ہے، اجر کم ہوتا ہے، ان کا خیال رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہٹا کھٹا آدمی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی روزہ توڑتا ہوا، کھاتا ہوا نظر آئے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں یار ہم سے رکھا نہیں جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر روزہ کسی وجہ سے کسی نے روزہ توڑ بھی دیا یا روزے کی قضا بھی کر لے کسی وجہ سے، شرعی حاجت کی وجہ سے، تو فرمایا پوری عمر بھی روزہ رکھے گا تو اس کی وہ برکت اسے نہیں ملے گی جو رمضان کی وجہ سے اس کو روزے کی برکت ملے تھی۔ قضا تو ہو جائے گا لیکن برکت نہیں ملے گی۔